फैसल बावड़ा साहब बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम आएगी और उस पर इसहाक डार साहब का ये कहना कि अभी तो हम 26वीं हजम कर रहे हैं, 27वीं की ज़रूरत नहीं। हुकूमत को तो ना 26वीं आनी तरमीम का पता था, ना 27वीं का पता है, या आइंदा आने वाली किसी भी तरमीम का पता है। 27वीं तरमीम के बारे में खुद इसहाक डार साहब का बयान है कि जनाब हम तो कोई 27वीं तरमीम नहीं ला रहे, मुल्क ठीक ठाक चल रहा है, बल्कि हम तो बड़ी मईशत बनने वाले हैं। फैसल बावड़ा साहब ये फरमा रहे हैं कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे, अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी जिंदगियों को खतरा है। उधर से बाप को डेथ थ्रेट दिया जा रहा है और यहाँ बेटों को भी डेथ थ्रेट दिया जा रहा है। अब जब ये कह रहे हैं कि उनको खतरा है तो इसका मतलब धमकी दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी आएंगे तो गिरफ्तार करेंगे। अली अमीन गंडापुर जाने वाले थे, उन्हें बचाने के लिए हुकूमत आ गई। अगर इमरान खान के बस में होता तो अली अमीन जा चुके। जहाँ तक इमरान खान साहब का मामला है तो इमरान खान साहब कबूतर के हाथ भी पैगाम भेजेंगे, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। 26वीं तरमीम अभी मुतनाज़े है और ऐसे में हवा चल पड़ी है कि 27वीं तरमीम आने वाली है। फैसल बावड़ा साहब डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम आएगी और ऐसे में इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि अभी तो हम 26वीं तरमीम को हज़म कर रहे हैं, 27वीं की ज़रूरत नहीं। मज़ीद सूबों के हवाले से भी अब मामलात डिस्कशन का हिस्सा बन चुके हैं। मीडिया पर अब ये डिस्कशन हो रही है किस जानिब अब तमाम मामलात जाने वाले हैं, सियासत का रुख क्या होगा, ये हमने कल भी डिस्कस किया और मेरे ख्याल से अब आने वाले दिनों में हम यही डिस्कस करते रहेंगे हबीब साहब, क्योंकि चीज़ें अब अनफोल्ड होना शुरू हो चुकी हैं, थोड़ा माइंडसेट वाज़ेह होना शुरू हो चुका है। जिस तरह से फैसल बावड़ा साहब बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम आएगी और उस पर इसहाक डार साहब का ये कहना कि अभी तो हम 26वीं हज़म कर रहे हैं, 27वीं की ज़रूरत नहीं, तो इससे लग रहा है हुकूमत भी कुछ परेशान हो रही है 27वीं। देखिए, जहाँ तक हुकूमत का मामला है तो हुकूमत को तो ना 26वीं आनी तरमीम का पता था, ना 27वीं का पता है, या आइंदा आने वाली किसी भी तरमीम का पता है। उनमें उनके पास एक कागज़ आता है काले रंग का या खाकी रंग का, उसमें वो तरमीम होती है और वो असम्बली में पेश कर देते हैं और असम्बली में भी मंजूर कराना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। इनका बस सिर्फ काम है कि असम्बली में वो जो क्लर्कों वाला काम है वो कर दें, सिर्फ क्लर्कों वाला काम कर दें और उसके बाद बंदे इकट्ठे करने हैं, कैसे आने हैं, कौन सी तारीख होनी है, कब आना है, ये सारे का सारा काम कोई और संभाल लेता है। तो लिहाजा इन बेचारों को तो पता भी नहीं होता। फैसल बावड़ा साहब अलबत्ता उन लोगों में से हैं, बाखबर लोगों में से हैं और उनके आसमानों में रवाबित भी हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी खबर लाते हैं और या इस तरीके से वो नैरेटिव बनाते हैं मीडिया के ऊपर कि आपको अल्टीमेटली चीज़ें उस तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। अब आप देख लीजिए कि 27वीं तरमीम के बारे में खुद इसहाक डार साहब का बयान है कि जनाब हम तो कोई 27वीं तरमीम नहीं ला रहे, मुल्क ठीक ठाक चल रहा है, बल्कि हम तो बड़ी मईशत बनने वाले हैं। शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सब कुछ बेहतर चल रहा है। जी, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत असल शहबाज शरीफ साहब की क़यादत पे जोर है। यही कहा है इरफान सिद्दीकी साहब ने 17 अगस्त को कॉलम भी लिखा है। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत, जी ये भी बिल्कुल ज़बरदस्त बात है। अच्छा, आप इस पे हंसेंगे, ये हंसने की बात नहीं है। अच्छा मुझे पता नहीं था कि सीरियस होने वाली बात। अच्छा तो खैर, तो अब ये जो मामला है 27वीं तरमीम का, ये तो अब ऐसा लगता है कि बिखरता चला जा रहा है और खुलता चला जा रहा है। और अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मुझे इन दोनों बयानात में से किस पे भरोसा है, तो उसी पे भरोसा है जिस पे आपको भरोसा है। यानी फैसल बावड़ा पे सभी को फैसल बावड़ा पे भरोसा है कि फैसल बावड़ा जब कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है तो इसका मतलब है 27वीं तरमीम आ रही है। इसके साथ अब आप इसको जरा मिला के देखें दूसरी चीज को। यकायक आपने डिजिटल मीडिया पे बड़े बड़े जय्यद लोग हैं जो बता रहे हैं, नाम भी ले सकते हैं, कामरान खान साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बताया है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर 32 सूबे बनने चाहिए। आज़ाद कश्मीर का एक थिंक टैंक है, उसकी एक रिपोर्ट भी आज मुझे किसी ने भेजी कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इतने सूबे होने चाहिए। एक और साहब मुझे उन्होंने भी बताया कि जनाब पाकिस्तान के अंदर सूबे जो हैं वो बनाना बहुत ज़रूरी है, कि उसकी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस का निज़ाम ठीक नहीं काम कर रहा। अच्छा, अब आप सूबे अब आप ज़रा देख रहे हैं, और ये जो अब यहाँ पे आप देखें कि इससे पहले कभी हुआ है सूबों की बात पाकिस्तान में। मैंने आपको एक प्रोग्राम में अर्ज किया था कि कब से चल रही है और मुसलसल चलती आ रही है। पाकिस्तान के अंदर आजकल जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो टॉप के लोग हैं, टॉप के लोगों से मुराद होता है सेक्रेटरी, जो 22वें ग्रेड में,
22वें ग्रेड के चंद लोग ऐसे हैं जो बताना चाहते हैं मौजूदा निज़ाम को और बता रहे हैं कि पाकिस्तान को यूनिटरी सिस्टम होना चाहिए, पाकिस्तान का वफाकी निज़ाम नहीं चल सकता। मैं ये आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा जनाब, ये मशवरा दिया जा रहा है इधर उधर कि जनाब पाकिस्तान के अंदर यूनिटरी सिस्टम ये बात कुछ अर्सा पहले भी चली थी हबीब साहब, जब हम टीवी पे प्रोग्राम करते थे, ये बात कुछ अर्सा पहले भी चली थी कि पाकिस्तान में अब निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। अब जो यूनिटरी सिस्टम है वो क्या होता है? वो होता है कि वफाक ख़त्म कर दिया जाए और एक ही असेंबली और असेंबली होगी, वो होगी कौमी असेंबली, और वो जिस तरह चाहेगी मामलात को चलाती रहेगी। अच्छा, अब एक तो ये तजवीज़ वहाँ पर चल रही है कि जी गवर्नेंस का निज़ाम इसके बगैर हल नहीं हो सकता, सारी चीज़ें इस्लामाबाद में लें। ये है एक चीज़, जैसा कि लंदन चलता है। अब वो जो इस तरह की बातें करते हैं ना ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर रहने वाले, वो लंदन की मिसाल भी दे देंगे, ईरान तुरान सब मिसालें आपको दे देंगे। रियासतों की मिसालें दे रहे हैं कामरान खान साहब। अच्छा, अब जनाब दूसरी तरफ फिर अब आप जो ये वहाँ पे जो डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा ये जो सूबे बड़े तगड़े हैं ना और वफाक इनके मुकाबले में कमज़ोर है। वो मुझे याद आ गई बात कि मुझे हामिद नासिर चट्टा साहब एक दिन कहने लगे कि पाकिस्तान में 2 ही चीफ होते हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक चीफ मिनिस्टर पंजाब, बाकी कुछ नहीं होता। अच्छा, नो डाउट चीफ मिनिस्टर का ओहदा बहुत बड़ा है, बड़ा ताकतवर है, और 18वीं तरमीम के बाद तो बहुत ही ताकतवर है। हर चीफ मिनिस्टर का ओहदा बड़ा ताकतवर है, और पंजाब चूंकि सूबा बड़ा है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का ओहदा सबसे बड़ा है, तो उसमें भी जरा इसकी एक शान कुछ अलग हो जाती है। तो ये जो सूबे हैं जनाब, वहाँ पे ये सोचा जा रहा था कि सूबे आखिर इस वफाक को कैसे मजबूत किया जाए। वफाक मजबूत है हालांकि, लेकिन खुद ब खुद पता नहीं क्यों वफाक के जहन में आया हुआ कि हम कमज़ोर पड़ गए। अच्छा, वफाक के जहन में आया? जी, वफाक के जहन में आया। अच्छा तो खैर, तो उन्होंने अब ये तय किया है वहाँ पे आसमानों में, ये जो तजवीज़ जिस पे गौर हो रहा है वो ये है कि ऐसा करते हैं फिर सूबे ही छोटे कर देते हैं। अच्छा, उसमें कई बिजनेसमैन हैं जिनका पुराना ख्याल है अच्छा कि ऐसे होना चाहिए, और कई लोग ऐसे हैं जो देखा देखी बीच में शामिल हो गए। मिसाल के तौर पे मियाँ आमिर महमूद साहब, वो हमेशा ही इस बात के मुय्यद रहे हैं कि पाकिस्तान, और आज के नहीं है, यानी इस वजह से नहीं है, मैं आपको 2013-14 उससे बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। उस वक्त से भी वो उनका ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनने चाहिए। अच्छा, आजकल के लोगों में और भी आपने उस दिन देखा कि कुछ बिजनेसमैन थे, एसएम तनवीर साहब, उन्होंने भी कहा कि जनाब नीचे तक मामलात को आना चाहिए और नए सूबे बनने चाहिए। ऐसा लगता है सहाफियों में भी ये राय पाई जाती है। अच्छा, कामरान खान साहब भी आगे मैदान में, कामरान खान साहब ने कहा जी 32 होने चाहिए। हाँ। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब इतने सूबे इतने सूबे इतने सूबे। अब ये जो सूबे ये बनाकर ये समझा जा रहा है कि जनाब हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि छोटे सूबे होंगे ना तो वफाक के मुकाबले पे हमेशा कमजोर रहेंगे। हाँ। तो अब लेकिन जो बड़े सूबे हैं वो वफाक के मुकाबले में बड़े तगड़े हैं, वो वफाक को डिक्टेट कराने की सलाहियत रखते हैं। फैसल वावडा भी यही बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो तरक्की की राह में रुकावट है ना चीजें, उनमें एक एनएफसी भी है। हाँ जी, एनएफसी भी है। अब एनएफसी उसी सूरत में रिवाइज हो सकता है जब आप ये कहें कि जनाब अब सूबे 5-7 हम 15, 20, 25, 40 जितने भी हम सूबे बनाएंगे तो सूबों को हिस्सा देना है वफाक ने, तो लिहाजा एनएफसी दोबारा रीसेट होगा। ठीक है। अब जो एनएफसी को जब रीसेट करेंगे तो उसमें ज़ाहिर है नए सूबे आएंगे, तो उसमें फिर अपनी मर्जी से बहुत सारा काम करने की गुंजाइश निकल आती है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या ये नए सूबे बनेंगे? ये है असल सवाल। नए सूबे बनाने हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको सूबाई असम्बलियों के पास जाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए एक वाया बठिंडा रास्ता सोचा जा रहा है। वो ये है कि 27वीं तरमीम का में एक शिक की तब्दीली, एक आर्टिकल में तब्दीली की जाए 27वीं तरमीम के जरिए। अच्छा। एनएफसी के साथ साथ वो एक ख़ास आर्टिकल है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 239 और उसका सब आर्टिकल है 4। अच्छा। कि उसमें अमेंडमेंट कर दी जाए। वो एक वाया बठिंडा रास्ता इस तरह निकलेगा कि उस आर्टिकल में लिखा हुआ है
کہ اگر کسی بھی صوبے کی آپ کو باؤنڈریز چینج کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ صوبے کے پاس جائیں گے, اس کی پروونشل اسمبلی کے پاس جائیں گے, اور پروونشل اسمبلی 2/3 کے ساتھ 2/3 کے ساتھ اپروو کرے گی کہ ہاں یہ باؤنڈری بنا دی جائے. اچھا. اور پھر اس کے بعد وفاقی جو اسمبلی ہے وہ اس پہ کام کرے گی, اور پھر وہ کانسٹیٹیوشن کے جو دیگر آرٹیکلز ہیں صوبوں سے ریلیٹڈ ان کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. تو سوچا یہ جا رہا ہے کہ آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4 میں ترمیم کر دی جائے اور اسے کہا جائے کہ جناب سینٹ اور قومی اسمبلی مل کے جب چاہیں گے کوئی نیا صوبہ بنا لیں. اچھا, صوبائی اسمبلیوں کو بائی پاس کر دیا جائے گا. یہ ایک طریقہ سوچا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے ہم صوبائی اسمبلیوں کے پاس نہیں جائیں گے اور ڈائریکٹ ہی ہم سیدھے اپنی مرضی سے جب دل چاہے گا اور جیسا دل چاہے گا اس میں صوبے بناتے رہیں گے, اور پھر یہ وفاق کے پاس اختیار چلا جائے گا. اب اس نقطہ نظر کے حامی جو ہیں وہ مثال لاتے ہیں انڈیا سے, کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جب چاہے وفاقی, ان کا جو وفاق ہے جو ان کا جسے کہتے ہیں یونین گورنمنٹ, اور یونین ان کی جو اسمبلی ہے لوک سبھا جسے کہتے ہیں, لوک سبھا جب چاہے گی وہ کوئی ایک نئی ریاست بنا دے گی, جیسے انہوں نے تلنگانہ کی ریاست بنائی, جیسے پنجاب کو دیگر حصوں میں زیادہ حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہوں نے کئی ریاستیں بنائی. ایسی صورت میں اگر پاکستان میں یہ ہو جاتا ہے تو پھر صوبوں کا تو سلسلہ چل پڑے گا, پھر دل کرے گا ہر کسی کا کہ جناب میں بھی ایک صوبہ بنا دوں, میں یہ والا صوبہ بنا لوں, میں وہ والا صوبہ بنا لوں. لیکن اس میں جو نہیں سوچا جا رہا وہ یہ ہے, اور معاف کیجیے گا آگے بڑھنے سے پہلے, کہ جب اتنے صوبے بن جائیں گے تو وفاق جو ہے وہ عملی طور پر سب سے تگڑا ہو جائے گا, اور وفاق جیسے چاہے گا صوبوں کو ڈکٹیٹ کروائے گا, اور اس کے بعد عملی طور پہ پاکستان میں ایک یونٹری سسٹم آ جائے گا کہ صوبوں کا اختیار اس میں ختم ہو جائے گا, کیونکہ جو صوبہ زیادہ اکڑے گا اس کو ترمیم ہی کرنی ہے نا ایک چھوٹی سی, اور چھوٹی سی ترمیم کر کے وفاق خود ہی اس صوبے کو ختم کر دے گا, دوسرے میں مرج کر دے گا, یا اس کو دوبارہ سے اس کے اندر سے تقسیم کر دے گا, جو دل چاہے گا وہ کرے گا. اب یہ ایک چیز ہے جو پاکستان کے اندر چل رہی ہے, اور اس وجہ سے صوبوں کی بات چیت بھی آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو بات چلی کہاں سے ہے؟ بات چلی ہے یونٹری گورنمنٹ سے. یونٹری گورنمنٹ سے لے کے آپ دیکھیں کہ یونٹری گورنمنٹ کا مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو تیار کیا جائے. اچھا, اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو بنیاد بنایا جائے گا, اور یہ پلان 10 سال کا ہے. یہ تو پھر اب یہ تو لمبا ہی ہے. اچھا, اب پھر اس میں دیکھیں گے کہ آپ دیکھیے کہ ایک اس میں کچھ مثالیں دی جائیں گی, ابھی آپ کے سامنے آئیں گی, کچھ دن میں آئیں گی. اچھا, ہو سکتا ہے کل پرسوں ہی آ جائے. ابھی ہم نے کل پرسوں ہی تو بات کی تھی یہ صوبوں والی, اور یہ 10 سالہ پلان اور 27ویں ترمیم, تو آج سے چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ کو ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ ہی چلے گا کہ دیکھیں یہ جو صوبہ ہزارہ ہے یہ بھی بننا چاہیے. ابھی آپ کو کچھ دن میں پتہ چلے گا کہ جو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ ہیں وہ بھی ایک نیا صوبہ چاہتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور وادی پشاور ایک الگ صوبہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو وادی پشاور ایک صوبہ ہوگا, ایک ہزارہ صوبہ ہوگا, اور اس کے بعد ایک سرائکی صوبہ ہوگا وہیں پہ ودن خیبر پختونخوا. اچھا, اور پنجاب سے پہلے خیبر پختونخوا نہیں, میں آپ کو اوپر سے شروع کر رہا ہوں. اچھا, پھر ایک سلسلہ اور شروع ہوگا, اور اس میں ممکن ہے کہ سوات وغیرہ کو ایک الگ سے ایک یونٹ بنا دیا جائے. سوات اور چترال وغیرہ کو ایک الگ سے یونٹ بنا دیا جائے. ناٹ چترال کو, انفیکٹ سوات کو اور سوات کے گرد و نواح کے علاقوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جائیں آپ, پھر ایک بات کی جائے گی پنجاب میں کہ جی پنجاب میں پٹھوار صوبہ بھی ہونا چاہیے. اچھا, پھر ایک یہ جو آپ اتنی ڈیٹیل سے باتیں بتا رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ سے کوئی پلان شیئر ہوا ہے. اچھا دیکھیں, پھر ایک آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لاہور کا ایک صوبہ ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے ملتان کا صوبہ, ایک ہونا چاہیے بہاولپور کا صوبہ. اچھا, ٹھیک ہے, اور پھر ایک بیچ میں آواز اٹھے گی, وہ کہے گی کہ نہیں یہ فیصل آباد, سرگودا, ان کو بھی ملا کے ایک صوبہ بنایا جائے. اچھا, ٹھیک ہے. پھر آپ ذرا اور نیچے جائیں سندھ میں. سندھ میں جب آپ جائیں گے تو سندھ میں ایک یہ نہیں ہوگا کہ اندرون سندھ اور کراچی حیدرآباد کو الگ, نہیں, ایک اور ہوگا وہاں پہ, وہ دریائے سندھ کو درمیان کی لکیر مان کے, اچھا, پھر ایک لکیر ایسے لگائی جائے گی کہ
جو سرائکی والا حصہ ہے سندھ میں اس کو الگ کیا جائے, سندھی والا حصہ الگ کیا جائے, بدین وغیرہ کا علاقہ ایک الگ ہوگا, اور کراچی اور حیدرآباد الگ الگ ہوں گے. اور جب آپ بلوچستان میں جائیں گے تو بلوچستان میں آپ کا جو ایک جو تربت جو مکران ڈویژن ہے جس میں گوادر بھی آتا ہے وہ سارا ایک صوبہ ہوگا. اسی طرح ایک وہاں پر پشتون حصہ جو ہوگا صوبے کا وہ ہوگا جو یعنی چمن سے کوئٹہ سے لے کے جوب تک آئے گا. اس کے بعد ایک بیچ میں ایک اور حصہ بنے گا جس میں خوزدار وغیرہ ہے. ان سارے علاقوں کو ملا کے ایک صوبہ بنایا جائے گا. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جناب یہ دیکھیں ملک کتنا اچھا چلنا شروع ہو جائے گا. اور مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ نے پورا ایک پلان بتا دیا سارا, ہمارے سیاستدانوں کو مان لیں گے یہ ساری چیزیں؟ اچھا, ایک تو اگر آپ موجودہ سیاستدانوں کی بات کر رہی ہیں تو موجودہ میں سبھی کی بات کر رہی ہوں. اچھا, موجودہ سیاستدان یہ بات ان کے لیے اگرچہ ان کے لیے خودکشی ہوگی باندھنا, سیاسی طور پہ خودکشی ہوگی, لیکن جو ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے انکار کرنے کی, خودکشی تو یہ پہلے تو ان کے اندر وہ ہمت رہی نہیں جس کی بدولت یہ انکار کر سکیں. لاشیں دوبارہ بھی خودکشی کرتی ہیں. تو یہ اس لیے ان سے تو آپ یہ کوئی توقع نہ رکھیں کہ یہ کچھ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیے پہلے بھی جو سندھ کا مسئلہ تھا, سندھ میں پیپلز پارٹی نہیں سیدھی کھڑی ہوئی تھی, وہ تو باقی لوگ تھے, پیپلز پارٹی. تو یہاں پر بھی جب ہوگا تو وہ عوام سیدھے ہوں گے تو تب معاملہ شاید کسی اور طرف چلے گا, ادروائز صوبوں کا معاملہ بڑے سموتھلی ہو جائے گا. تو یہ جو ڈسکشن آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے یہ ایکچولی اس کے پیچھے جو پلان ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اب اس کا اصولی طور پہ کیا ہونا چاہیے وہ میں عرض کرتا ہوں. اصولی طور پہ آپ کو چاہیے یہ کہ اگر گورننس بہتر کرنی ہے تو آپ لوکل باڈیز کا جنرل پرویز مشرف والا سسٹم لائیں, اور جو اوریجنل وہ جو دانیال عزیز صاحب نے اور جنرل تنویر نقوی نے دیا تھا, بنایا تھا, وہ سسٹم لائیں, اور اس میں صرف ایک تبدیلی کر دیں کہ جو ناظم ضلع ہوگا اور تحصیل ناظم ہوں گے وہ براہ راست منتخب ہوں گے. لیکن بلدیاتی نظام کی بات تو ہو رہی ہے نا. دیکھیے وہ بلدیاتی نظام اگر آپ اس کو نہیں, اگر تو کرنا ہی ہے تو یہ کام کر لیں. اچھا, یہ پورے پاکستان کے اندر ایک واقعی ایک جسے کہتے ہیں ریئل چینج وہ آئے گا. صوبے نہ بنائیں, صوبے بنانے کی بجائے بلدیاتی نظام بنائیں پاورفل, اور اس کو آئینی تحفظ دے دیں. یہ ہے جی پوری اسکیم آف تھنگس جس کی طرف معاملہ چل رہا ہے. اور اس اسکیم میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو ڈسٹربنسز ہیں وہ کریٹ اچھا, یہ جو فیصل وابڈا صاحب بات کر رہے تھے کہ رگڑے جائیں گے سیاستدان, وہ کس کی بات کر رہے تھے؟ کون لوگ؟ پی ٹی آئی تو آلریڈی رگڑی جا رہی ہے, اور کون رگڑا جائے گا اب؟ رگڑے جانے سے مراد یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو رگڑا کھا رہی ہے. ہاں, وہ تو آلریڈی رگڑا کھا رہی ہے. پی ٹی آئی جو رگڑا کھا رہی ہے وہ تو بیچاری اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اور بلکہ آپ یوں کہیے کہ پوری کی پوری پارٹی ہی جیل میں ہے, اور جو جیل سے باہر بھی پھر رہے ہیں وہ بھی عملاً جیل میں ہی ہیں, بول سکتے نہیں ہیں, بات نہیں کر سکتے, کہیں کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے, جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی. تو ایک یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. جو دوسروں کا رگڑا ہے نا وہ تو انہیں لگ رہا ہے, انہیں بھی لگ رہا ہے بیچاروں کو, انہیں پی ٹی آئی سے زیادہ لگ رہا ہے. اچھا, پی ٹی آئی کو یہ رگڑا کھا کے کم از کم عوام کی مقبولیت تو مل رہی ہے نا. ہاں, عوامی حمایت مل رہی ہے, وہ روزانہ رگڑا کھاتی ہے, ہمدردی بھی مل رہی ہے, عوام کی حمایت بھی مل رہی ہے. وہ روزانہ رگڑا کھاتی ہے بیچارہ حکومت, روزانہ کی بنیاد پہ. اچھا, وہ مطلب حالت یہ ہے کہ وہ کسی افسر کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے, اپنے کسی ایم این اے ایم پی کا کام نہیں کروا سکتے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنی مرضی سے کر سکے. اپنی جماعت کا منشور دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ بھی آگے سے آواز آتی ہے بس آگے چلے, یہ آپ کو بتا دیا نہیں کرنا ہے. تو اب ان کی حالت تو یہ ہے, تو جو بویا وہی کاٹیں گے نا. یہ ان بیچاروں کو بھی رگڑا لگ رہا ہے. تو فیصل واڈا صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو جو رگڑا لگے گا وہ یہ ہے کہ جو یہ پہلے تھوڑا بہت چائے پانی اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں نا وہ بھی نہیں ہوگا. اچھا, ایک اور چیز, سہیل وڑائچ صاحب نے جب اپنا کالم لکھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے جنہوں نے اپنا دوسرا کالم لکھا مسافر بنام قیدی نمبر 804, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ دیکھیں. فیصل وابڈا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آئیں گے کیونکہ
اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ادھر سے باپ کو ڈیتھ تھریٹ دیا جا رہا ہے اور یہاں بیٹوں کو بھی ڈیتھ تھریٹ دیا جا رہا ہے. دیکھیے مطلب سمجھ میں فیصل واڈا صاحب چونکہ ایک آؤٹ اسپوکن آدمی اور بعض اوقات وہ بات کرتے ہوئے اتنا آگے نکل جاتے ہیں اس جھونک میں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹھہرنا کہاں پہ. جب پاکستان میں فیصل واڈا جیسا آدمی جو اپنے کنیکشنز کی وجہ سے جانا چاہتا ہے, ظاہر ہے اسلام آباد میں سارے دیگر ممالک کے سفیر بھی موجود ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے کنیکشنز کی وجہ سے جانا جاتا ہے, جب وہ یہ بات کہے گا کہ پاکستان کے اندر آنے والے 2 لوگوں کے لیے خطرہ ہے, تو آپ ذرا تصور کریں کہ پاکستان کے بارے میں تاثر کیا پیدا کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں باہر سے آنے والوں کے لیے خطرہ ہے. جی یہ کیا طریقہ ہے, یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اور وہ باہر سے آنے والے بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں, وہ باہر سے آنے والے ایک سابق وزیر اعظم کے بیٹے ہیں اور وہ باہر سے آنے والے گولڈ سمتھ خاندان کے نواسے بھی ہیں. اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ مطلب ہے کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی آئیں گے تو گرفتار کر لیں گے, وہ انٹرنیشنل خبر بن گئی جی. اور اب جب بات ہو رہی ہے, جب یہ فیصل واڈا صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں, تو آپ ذرا دیکھیے نا کہ جہاں پہ یہ پولیٹیکلی ایک دھمکی ہے, دوسری طرف پاکستان کا کیا تاثر جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا 1-2 دن میں. اچھا, انہیں ڈانٹ پڑے گی. اچھا ایک اور بات جو فیصل واڈا صاحب کریں, ایک تو انہوں نے NFC کی بات کی, پھر انہوں نے مزید صوبے بننے کی بات کی کہ بڑا ضروری ہے. تیسری بات انہوں نے کی کہ آپریشن کو سیاسی زور پر نہیں روکا جا سکتا, کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ وہ آپریشن روک سکے. آپریشن کو سیاست کے بغیر کیا بھی نہیں جا سکتا, یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. ایک طرف اگر یہ بات ہے کہ آپریشن کو سیاسی طور پر نہیں روکا جا سکتا سیاسی زور پر, تو دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ آپریشن بغیر سیاسی حمایت کے کیا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتی ہیں. جب ایک سیاسی حمایت حاصل ہوگی کسی فوجی آپریشن کو, تو وہ زیادہ مختصر ہوگا, زیادہ کامیاب ہوگا. اور اگر اس کو حمایت حاصل نہیں ہوگی تو وہ طویل ہوتا چلا جائے گا اور اس کی طوالت اس کے لیے مشکلات پیدا کرتے چلی جائے گی اور پھر اس کے نتائج بھی نہیں آئیں گے. تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن فیصل واڈا صاحب جب یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے باپ میں نہیں ہے, کسی کے باپ میں یہ نہیں ہے, یہ 2-3 دفعہ وہ لفظ استعمال کر چکے ہیں, بلکہ عام طور پہ کرتے ہیں. دیکھیے یہ جب اس طریقے سے بات کرتے ہیں فیصل واڈا صاحب, تو دراصل وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی خدمت نہیں کر رہے ہوتے, نادان دوست کا کردار ادا کر رہے وہ نادان دوست کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. سننے والوں کو زیادہ غصہ. اچھا حبیب صاحب, ایک اور بات انہوں نے کی, علی امین گنڈا پور جانے والے تھے, انہیں بچانے کے لیے حکومت آ گئی اور اب علی امین کہیں نہیں جا رہے, اور ان کا اگر عمران خان کے بس میں ہوتا تو علی امین جا چکے ہوتے. اب پتہ نہیں گنڈا پور سے کوئی دشمنی نکال رہے ہیں, انہیں متنازع مزید بنا رہے ہیں, آلریڈی وہ بہت متنازع ہیں. دیکھیے یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر آپ دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, تو وہ یہ بھی ایک کوشش ان کی ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب جہاں تک عمران خان صاحب کا معاملہ ہے, تو عمران خان صاحب کسی کبوتر کے ہاتھ بھی پیغام بھیجیں گے نا تو ساری چیزیں بدل جائیں گی. ایک جاتے جاتے ایک اور چیز, یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ نے بھی بتا دیا کہ اب چیزیں تیزی سے انفولڈ ہوتی چلی جائیں گی, ہم ہر روز کوئی نئی چیز سنیں گے, کوئی نئی ڈسکشن ہوگی. آنے والے دنوں میں کیا یہ جو حکومت ہے, گو کہ مجھے بھی پتہ ہے, آپ بھی یہی بات کہتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہیں ہیں تو سیاست دانی نا, کہیں شاید اپنی کوئی بھولی بسری سیاست یاد آ جائے, کچھ نظر آئے گا ان کی طرف سے کہ کچھ یہ بھی کچھ کریں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے. اچھا, یہ بالکل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ احساس جنم لے رہا ہے کہ ہماری سیاست تباہ ہو گئی ہے, تو لہٰذا ہمیں کچھ کرنا چاہیے, ریوائول کے لیے, ہمیں اس ریوائول کے لیے کچھ کرنا چاہیے, چاہے ہمیں اپوزیشن میں ہی بیٹھنا پڑے. اچھا, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ احساس اور خواہش تو اپنی جگہ, مثلا میرے اندر بھی خواہش یہ ہے, بہت ساری خواہشات ہیں, بلکہ میری تو اب حسرتیں بن چکی ہیں, بے شمار ہیں. خواہشات کا ہونا تو ایک الگ بات ہے. خواہشات اگر گھوڑے ہوتے تو فقیر ہی ان پہ سواری کیا کرتے. تو
یہ جو خواہش کا گھوڑا ہے ہاں اس پہ فی الحال کوئی سواری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دل ہی دل میں وہ ایمان کے آخری درجے پہ ہی فائز ہیں, دل ہی دل میں برا کہتے رہیں گے. اٹس ٹو لیٹ یا معاملہ کچھ میرا اور ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ اسمبلی بنی ہے نا, پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنے ہی اراکین اسمبلی پہ بھروسہ نہیں. اچھا یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, کہ جس طریقے سے یہ اسمبلی بنی ہے اب اس میں مسلم لیگ نون نے تو نہیں بنوایا نا انہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے جب وہ لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کا وہ جواب دے کہیں اور ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو اس لیے یہ کوئی بڑا قدم اٹھا بھی نہیں سکتے, کوئی بڑا رسک لے بھی نہیں پا رہے. بہت سارے لوگ جو اس وقت آتے ہیں خود مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس بات کرتے ہیں ان سے کہ جناب ہمارے کام نہیں ہو رہے, ہم یہ نہیں کر رہے, ہم وہ نہیں کر رہے. تو مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی پتا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ اس طرف کے ہیں اور کتنے لوگ اس طرف کے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو بلکہ میں نے آپ کو ایک دفعہ لطیفہ بھی سنایا تھا نا کہ وہ ایک جگہ ایک صاحب نے اپنی قیادت کو کہا کہ سر میرا تعلق مسلم لیگ نون سے اور میں فارم 47 پہ نہیں جیتا, میں فارم 45 والا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جاتے جاتے اپنے ناظرین کو بتا دیں اکبر کی غیر حاضری کی وجہ سے بڑا کنسرن پایا جا رہا ہے اور لوگ سوچ رہے کہ پتہ نہیں ہم نے اکبر کا کیا کیا ہے. تو ہم نے اکبر کا کچھ نہیں کیا, اکبر اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے غیر حاضر ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہمیں وہ جوائن کر لیں گے. تھینکس فار واچنگ اس. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.